دلیل. اب نقلی دلیل میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے تھوڑے سے سننے کی بات کرتا ہوں. نقلی یہ اس اصلی کے مقابلے میں جب ہم کہتے ہیں جیسے اصلی کی نقلی کی یہ اس کے مقابلے میں نہیں کر رہا میں بات, بلکہ نقلی دلیل وہ جو نقل ہو کر آئی ہے. نقلی دلیل کیا ہے؟ جو نقل ہو کر آئی. نقل ہو کر کیسا ہے؟ یا تو قرآن کی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے, یا حدیث پیغمبر یا حدیث معصومین اس پر دلالت کرے, اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی. تو پہلی دلیل تھی مشاہدہ موت کے اوپر, دلیل عقلی. دلیل نقلی کیا ہے؟ آپ کے سامنے میں نے ابھی یہ آیت پڑھی, الذی خلق الموت والحیات, یہ دلیل ہے موت کے اوپر. کل نفس ذائقۃ الموت, یہ دلیل ہے اس کے اوپر, موت کے اوپر دلیل ہے یہ. تو دلیل نقلی بھی موت کے اوپر دلالت کرتی ہے اور دلیل عقلی بھی موت کے اوپر دلالت کرتی ہے. جب یہ دونوں دلیلیں موت کے اوپر دلالت کرتی ہیں تو پھر یہ انسان موت سے ڈرتا کیوں ہے؟ یہاں سے پھر یہ انسان ڈرتا کیوں ہے؟ پھر یہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر یہ بھاگتا کیوں ہے؟ اصلاً جب موت آنی ہے تو پھر ڈرنا کیسا, پھر بھاگنا کیسا, پھر گھبرانا کیسا؟ اس لیے کہ خالی انسان ہی موت سے نہیں ڈرتا, ہم نے تو تاریخ انبیاء میں بھی دیکھا ہے, بلکہ ہم نے بہت سی تاریخیں تو یہ دیکھی کہ موت سے ڈرتے ہوئے لوگ دیکھے, لیکن ان کے برعکس ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم موت پہ جا پڑے. بہت یقینی ہے نا, بہت سے ڈر کیوں رہا ہے انسان؟ ڈرنے کی وجہ کیا؟ تو جب آنی ہے تو ڈرنا کیا, بھاگنا کیا, گھبرانا کیا؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں, اکثر ہوتے ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں. اور موت کے بارے میں جو ہے بڑی جو ہے قریبی بزرگوں کے لیے تجربے کی باتیں ہیں. میں تو بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں. موت ایک ایسی چیز ہے جو دوسروں کی تو یاد رہتی, میں نے تو جملہ کہہ دیا, دوسروں کی موت ہمیشہ یاد رہتی ہے, انسان اپنی موت کو بھولا کرتا ہے. یہ تجربے کی بات ہے کہ دوسروں کی یاد ہے لیکن اپنی یاد نہیں. اچھا, جب انسان موت سے ڈرا, اس کی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے موت سے ڈرنے کا؟ اب اس کے دو جواب میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. موت سے ڈرنے کا سبب کیا ہے؟ دیکھیں, موت سے ڈرنے کا سبب, پہلا جواب اس کا یہ ہے, آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے گا کہ انسان موت سے ڈر کیوں رہا ہے. پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ موت سے اس لیے ڈر رہا ہے کہ اس کے پاس سامان سفر نہیں ہے. لیکن بات میں نے ختم کر دی, سامان سفر نہیں ہے, جملے بدل کے کہہ رہا ہوں, سفر کی تیاری نہیں ہے. اب جس کی بھی سفر کی تیاری نہیں ہوگی وہ سفر پہ جانے سے ڈرے گا, وہ منزل پہ جانے سے ڈرے گا. ایک انسان ہے جس کی گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے, سی این جی نہیں ہے, اور وہ موٹر وے پہ چلا جائے اور اس کو پتا ہو کہ اس کی گاڑی میں ایندھن نہیں ہے, تو جیسے جیسے وہ بڑھے گا ویسے ویسے منزل کی طرف جاتے ہوئے کیا کرے گا؟ ڈرے گا. لیکن جس کی ٹنکی فل ہے, سبحان اللہ, جس کی ٹنکی میں پورا تیل ہے, پوری سی این جی ہے, وہ کبھی بھی منزل پہ جانے سے گھبرائے گا نہیں. تو انسان کے موت سے ڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس سامان سفر کی کمی ہے. جب سامان سفر نہیں ہے تو انسان موت سے گھبراتا ہے, قبر سے گھبراتا ہے, فشار سے گھبراتا ہے, صراط سے گھبراتا ہے, حساب سے گھبراتا ہے, اور اس نکیر کے سوالات سے گھبراتا ہے. لیکن جس کے پاس سامان سفر مکمل ہے, اسے کبھی بھی کسی طرح کی موت سے گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے. ایک سوال اور بول دیجیے, دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ کوئی بھی انسان آبادی کو چھوڑ کر ویرانے میں جانا نہیں چاہتا. پھر کہوں اس جملے کو بھی سنو گے, آج رکھ کے پھر جملہ دوہرا دوں, کوئی بھی انسان آبادی کو چھوڑ کر ویرانے میں جانا نہیں چاہتا. اب موت سے ڈرتا ہی وہ ہے جس نے اپنی دنیا آباد کر رکھی
نہیں ہے. جس کی جو ہے کیا ہے دنیا آباد ہے آخرت آباد نہیں. ایسا انسان کیا کرے گا موت سے ڈرے گا. ارشاد ہوا الذی خلق الموت والحیات. اللہ کو تبارک الذی بیدہ الملک وہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات. اللہ نے خود ہی کہہ دیا سورہ ملک کی ابتدا آیت میں کیا ہے کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے. یہ آیت سب سے زیادہ جو ہے کرونا کے دور میں سمجھ میں آئی. اس سے وہ سبھی جانتے ہیں سب کا تجربہ ہے نا کہ اللہ نے کیا کہا پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے. اس دور سے بڑھیا دور اس آیت کو سمجھنے کا تھا ہی نہیں. یعنی اتنا بڑا قادر اور مالک ہے اگر وہ چاہے تو ہم گھر سے باہر نہیں قدم نکال سکتے. اگر وہ چاہے تو ہم کسی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے. اگر وہ چاہے تو کسی کے سامنے سانس نہیں لے سکتے. تو پتہ چلا کہ پوری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے. وہی اللہ کون ہے الذی خلق الموت والحیات. اس نے موت اور حیات کو خلق کیا. بھائی موت و حیات کو خلق کر دیا بات ختم ہو گئی. بات ختم نہیں ہوئی. آگے کیا کہتی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت و حیات کو حل کرنے کا مطلب ہے لیبلوکم. یہ لام علت بیان کر رہا ہے موت اور حیات کو خلق کرنے کی. لیبلوکم تاکہ تم کو آزمایا جائے ایکم احسن عملا کہ تم میں بہترین عمل کون انجام دیتا ہے. عزیزوں میں یہاں سے کام لینا چاہ رہا ہوں. اب دیکھتا ہوں آپ نے کتنی مجلسیں سنی ہیں اور مجھے یقین ہے آپ کی سماعتوں پر اور آپ نے بہت بڑے بڑے ذاکرین اور بہترین خطبہ کو سنا ہے. اب جیسے طالب علم کے دو چار تم نے یہاں بھی سن کے لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمایا جائے اس کے ذریعے بے ایکم احسن عملا کہ تم میں بہترین عمل کون انجام دیتا ہے. تو کیا اب بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آزمائش اچھے عمل کے ذریعے ہوگی. احسن عملا تم کو آزمایا جائے گا کس کے ذریعے احسن عمل کے ذریعے. یہی تو قرآن مجید کی لطافت ہے. ورنہ قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا لیبلوکم ایکم اکثر عملا تم کو آزمایا جائے گا زیادہ عمل کے ذریعے. لیکن قرآن نے کیا کہا احسن عمل یعنی بہترین عمل کے ذریعے آزمایا جائے گا. تو اللہ نے یہ اعلان کر دیا سورہ ملک میں دیکھو تمہاری آزمائش اعمال کے ڈھیر کے ذریعے نہیں ہوگی. یعنی اعمال کے انبار کے ذریعے تمہاری آزمائش نہیں ہوگی بلکہ آزمائش بہترین عمل کے ذریعے ہوگی. یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب میری بارگاہ میں آؤ تو کثیر تعداد میں اعمال لے کر مت آنا. مختصر اعمال ہو لیکن سجے ہوئے ہو. احسن عمل ہو بہترین عمل ہو. تو یعنی اللہ کو اعمال کا ڈھیر پسند نہیں ہے بھلے ہی سے ایک وقت کی نماز ہو ریا سے خالی ہو. تمہیں جو آزمایا جائے گا کس کے ذریعے احسن عمل کے ذریعے بہترین عمل کے ذریعے آزمایا جائے گا. یہاں سے میں ایک حدیث رسول کا سہارا لے رہا ہوں کہ آزمائش ہوگی انسان کی کس کے ذریعے احسن عمل. قرآن کہہ رہا احسن عمل یعنی خوبصورت عمل سجا ہوا عمل اس کے ذریعے انسان کو آزمایا جائے گا. اب یہاں سے تھوڑا سا اور آگے بڑھے. قبر کے اندر انسان کے کیا کیا چیزیں کام ہیں. قبر کے اندر کیا کیا چیزیں انسان کو کام آئیں گی. بہت سی چیزیں ہیں جو کام آئیں گی قبر کے اندر. ان میں ایک چیز ہے عمل صالح.
کیا ہے؟ عمل صالح جو ہے قبر میں انسان کے کام آئے گا. عمل صالح. اچھا عمل صالح کب ہوگا؟ عمل صالح کب ہوگا؟ عمل بہترین کب ہوگا؟ یہ کیسے پتا چلے کہ ہمارا عمل یہ صالح ہے، ہمارا عمل جو ہے کیا ہے وہ بہترین ہے، ہمارا عمل جو ہے یہ مخلص یعنی خالص عمل ہے؟ پتہ کیسے چلے؟ حدیث بیان کرتی ہے کہ عمل صالح اس وقت جو ہے قرار پائے گا جب عمل کو انجام دینے سے پہلے وہ ریا سے خالی ہو. ساتھ آ جائے آپ تھوڑا سا بھائی، ساتھ آ جائیے میرے. کیا ہے؟ عمل کو انجام دینے سے پہلے کیا ہو؟ خالص ہو. ایک سب بات پڑھ خالص ہو. یعنی یہ تین فرے اس میں سے نکلتی ہیں عمل کے صالح ہونے میں، عمل کے خالص ہونے میں. یعنی عمل انجام دینے سے پہلے عمل کے اندر خلوص پایا جائے. جس وقت عمل انجام دے رہا ہے اس وقت خلوص پایا جائے. عمل کے انجام دینے کے بعد خلوص ہونا چاہیے. تو یہ عمل کیا کہلائے گا؟ عمل صالح کہلائے گا. اور یہی عمل بارگاہ پروردگار میں قابل قبول ہوگا. یعنی کوئی بھی عمل انسان انجام دے تو اس کے انجام دینے سے پہلے خلوص، انجام دیتے وقت خلوص، انجام دینے کے بعد خلوص ہونا چاہیے، تب عمل خالص کہلائے گا. اب ذرا سا متوجہ کرنے کے لیے آپ کو ایک مثال دے دوں. ابھی رمضان المبارک گزرا، بہت سے راشن تقسیم ہوئے نہیں ہوئے تھے. کتنے ہوئے؟ اب بھی لوگ لوگوں کی مدد کر رہے ہوں گے. لیکن یہ عمل خالص کب ہوگا؟ یہ عمل اس وقت خالص ہوگا، اس وقت عمل صالح کہلائے گا کہ اس عمل کو انجام دینے سے پہلے بھی خلوص ہو. جس وقت انجام دے رہا ہے اس وقت بھی خلوص ہو، جس وقت دے چکا اس وقت بھی خلوص ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو ایک وقت کا کھانا دینے سے پہلے ہی شور مچ جائے کہ میں اسے کھانا دینے جا رہا ہوں. ذرا سی توجہ کیجیے، یہ خلوص کی میں مثال دے رہا ہوں. یعنی عمل کو انجام دینے سے پہلے خلوص ہونا چاہیے. اور جس وقت انجام دے رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو دیتے وقت 4-5 کیمرے اس کے سامنے لگ رہے ہو اور غریب کے ہاتھ میں وہ بوری دی جا رہی ہو اور 10 کیمرے فوٹو کھینچ رہے ہو. اور سب سے مشکل مسئلہ جو ہے عمل کے بعد خلوص کا باقی رہ جانا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی مدد کر دی، اب یہ خلوص باقی رہ جائے مدد کرنے کے بعد تک. یہ بہت مشکل کام ہے عزیزو، یہ بہت مشکل ہے سماج میں کہ بعد میں خلوص باقی نہیں رہتا. ہم نے کسی غریب کی مدد کی، اس سے 2 دن کے بعد کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی ناراضگی ہو گئی، جو کچھ کرا تھا پورے سماج کے سامنے اگل دیا. عمل کے بعد کیا خلوص بچا؟ کوئی خلوص ہی نہیں بچا. تو عمل خالص کب ہوتا ہے؟ عمل سے پہلے، عمل کرتے وقت اور عمل کے بعد. تو اللہ جو آزمائے گا کس وقت، کس طرح آزمائے گا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ٹھیک ہے. اب عمل سجے گا کیسے؟ عمل ڈیکوریٹ ہوگا کیسے؟ عمل ہمارے سجائے کیسے جائیں گے؟ اور ہم نے تلاش کیا کہ عمل سجے کیسے، عمل کو سجایا کیسے جائے. اب جب ہماری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی نا تو در آل محمد پہ ہی جانا پڑتا ہے نا، در اہل بیت پہ ہی جانا پڑتا سمجھنے کے لیے. اب جب ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ عمل سجایا کیسے جائے تو ہم خدمت رسول میں گئے. اب جیسے رسول کی خدمت میں پہنچے تو ہمیں ایک حدیث مل گئی. رسول نے ارشاد فرمایا زَيِّنُوا مَجَالِسَكُمْ بِذِكْرِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. مجلسوں کو زینت دو کس کے ذکر سے؟ علی کے ذکر سے. عمل سجانا ہے نا، عمل کو سجانا ہے، عمل کو زینت بخشنی ہے کہ عمل سجے گا کیسے؟ تو رسول نے کیا کہا؟ اپنی مجلسوں کو زینت دو، علی کے
के जिक्र से। अब यहाँ से थोड़ी सी अरबी ग्रामर का फायदा लेता हूँ। मजलिस कहते हैं बैठने की जगह को, जलसा यजलिसो मजलिसन, किबला मजलिस कहते हैं जहाँ पर बैठा जाए। इसमें आना है, इसमें मकाने में बैठने की जगह, उसे क्या कहेंगे मजलिस। जहाँ भी आप बैठे उसे क्या कहते हैं मजलिस। लेकिन यहाँ जो बैठे हैं उसे क्या कहेंगे मजलिस इमाम हुसैन। लेकिन अब मजलिस का लफ्ज मजलिस इमाम हुसैन के लिए इतना इस्तेमाल हो गया कि तबादुर ज़हनी मजलिस इमाम हुसैन की तरफ ही जाता है। अगर हमने कहा मजलिस हो रही तो फौरन हमारा ज़हन कहाँ जाएगा, मजलिस भी फर्शासा की तरफ जाएगा। लेकिन मजलिस का मतलब क्या हुआ अरबी में, जहाँ पर भी बैठा जाए उसे कहते हैं मजलिस। रसूल क्या फरमाते हैं, अपनी मजलिसों को सजा लो अली के जिक्र से, अली इब्ने अबी तालिब के जिक्र से। जिक्र का मतलब क्या है, जिक्र का मतलब जो ये हम कर रहे हैं एक तो जिक्र ये है, एक जिक्र है सकरा। क्या सकरा, सकरा के मानी है याद दहानी के, यानी याद रखना। आए के माना याद रखने के हैं, यानी याद रखना है। अब अगर ये वाले तर्जुमे के साथ हम तर्जुमा करें, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को सजा लो अली की याद दहानी से। अली की याद हमेशा ज़हन में होनी चाहिए। मजलिस समझ गए ना, जहाँ बैठने की जगह। अब जरा सा बढ़ाइए, अमल कैसे सजेगा। अमल अली के जिक्र से ऐसे सजेगा कि आप अपनी मजलिस को सजाओ अली के जिक्र से। मजलिस के माना है बैठने के। अब चाहे जहाँ